کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلطان کربلا والیوم 3 کا پیج نمبر 522 پر جب میں پہنچا تو سلطان کربلا کے اندر زمین کربلا کا ایک موضوع لکھا ہوا اس میں آیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ڈیرا لگایا اور زمین کربلا پر خیمے گاڑنے کو حکم دیا تو علی اکبر جب زمین کے اندر کیل ٹھونکتے تھے تو اس میں خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ بڑے حیران ہوئے۔ امام حسین پاک کو اس کے بارے میں بتایا تو امام حسین پاک نے فرمایا وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ جب امام حسین کے پاس وہ مٹی لائی گئی تو آپ نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی، یہ کیا وجہ ہے کہ جب زمین کربلا میں کیل ٹھونکتے ہیں تو اس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے؟ مٹی بولی کہ میں کتنے سالوں سے پیاسی ہوں، مجھے کسی نے یہاں، میرے اوپر کسی نے گھر نہیں بسایا۔ تو امام حسین اور مٹی کے بڑے ڈائلاگ ہوئے اور امام حسین نے فرمایا میں آپ کے اوپر گھر بساؤں گا اور میں آپ کی پیاس بجھاؤں گا علی اکبر کے خون سے، علی اصغر کے خون سے، اور میں اپنے خون سے آپ کی پیاس بجھاؤں گا۔ جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، تو ایک واقعہ آیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب پاک پتن میں تشریف فرما تھے اور وہ ایک پلاٹ ان کے قبضے میں تھا یا وہ ان کا پلاٹ تھا، تو ایک بڑا زمیندار اور ہندو اس پہ بے ایمان ہو گیا، وہ اس پہ دکانیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کیس کر دیا عدالت میں جا کر کہ یہ زمین میری ہے اور بابا جی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب بابا جی کو نوٹس کیا اور بابا جی عدالت میں گئے تو وہاں بابا جی نے فرمایا کہ یہ زمین میری ہے، پورا محلہ میری گواہی دے گا۔ تو اس ہندو زمیندار نے کہا کہ یہ محلہ بھی مسلمانوں کا ہے، بابا بھی مسلمانوں کا ہے، تو یہ زمین میری ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر بابا جی نے جج سے کہا، جج صاحب اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پلاٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ جب پلاٹ پر پہنچے، وکیل بھی ہندو، جج بھی ہندو اور کیس کرنے والا بھی ہندو، اور وہاں پلاٹ پر پہنچے تو جج صاحب نے کہا اے زمین بول کے بتا تو کس کی ملکیت ہے؟ تو زمین نہ بولی۔ جج صاحب نے کہا یہ تو زمین بولتی نہیں۔ تو پھر بابا فرید کے ایک مرید کو غصہ آیا، اس نے بولا اے زمین بتا تو کس کی ملکیت ہے؟ تو زمین سے آواز آئی کہ میں بابا فرید کی ملکیت ہوں۔ جب جج صاحب نے یہ غائبانہ آواز سنی تو فوراً بابا فرید کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا، اور وہاں موجود جتنے بھی عدالت سے لوگ آئے تھے سب مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، اگر اس واقعہ کو دیکھا جائے تو یقین تو نہیں آتا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ عاصم بن برخیا جو اللہ کے ولی تھے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو پھر قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفہوم ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی افسوس ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس نے جو پچھلی زندگی گزاری اس پہ اس کو غم نہیں ہوتا، اور جو آگے آنے والی زندگی اس کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں اچھی نہیں گزار سکا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔